बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे मैंने सुबह खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान को जान से मारने की मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी है, अब कुछ और दोस्तों ने भी उठा लिया वो खबर। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये सब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक लीक हो गया है मैसेज, खत कह लें, व्हाट्सएप मैसेज कह लें, पैगाम कह लें, वो मैं आपको दिखाता हूं। इससे सारी साजिश का पर्दा चाक हो जाएगा, मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले याद रखें कि डे वन से एक इंतहा पसंद मजहबी जमात जब मजहब कार्ड खेलती थी, मैं उसके हमेशा से खिलाफ रहा हूं। मेरी तो ये चैनल जब शुरू हुआ 2018-19 में, तो मैंने हमेशा उनके खिलाफ स्टैंड लिया कि पाकिस्तान मजहब कार्ड का मुतम्मल नहीं हो सकता, इसकी वजह से खून खराबा हो सकता है। लेकिन मैं आपके सिर्फ हकायक सामने रखने के लिए एक वीडियो दिखाने लगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप इस शख्स के खिलाफ कोई एक्शन लें या इसको कोई गुस्ताख या काफिर कहना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ आपको एक शख्स की असलियत दिखाना चाहता हूं। ये जो इमरान खान पे फतवा लगवा रहा है, FIR करवा रहा है, जिसको मूंछों वाला बंदर के नाम से भी जाना जाता है, इस शख्स के अपने अकायद क्या हैं, कादियानियों के बारे में ये क्या राय रखता है, मैं आपको वो सुनवाता हूं। तो ये जरा पहले सुन लें कि पाकिस्तान के आइन में, मैं इसको मजहब से ज्यादा आइन की भी अभी बात कर रहा हूं, कि आइन में जो लिखा है ये उसको भी नहीं मानता। तो जरा ये चेक करें कि ये क्या कह रहा है उनके बारे में, कि वो मुसलमान हैं या नहीं हैं, वो हमारी तरह की इबादत करते हैं या नहीं। ये सब आप देख लें, फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि साजिश कहां है और जो पैगाम लीक हुआ है उसमें क्या कुछ सामने आया है। इनके मतलब जो हमारे उलमा इकराम है, वो आप कहते हैं कि नॉन मुस्लिम, वो इनको नॉन मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। और ये अगर आप डिटेल में देखें तो ये बिल्कुल वो तमाम अकायद और वो तमाम चीजों के ऊपर, जिसमें यानी हमारी नमाज है, रोजा है, दूसरी चीजें हैं, ये सब चीजों के ऊपर अमल भी करते हैं। ये अपनी मसाजिद भी बनाते हैं, उसमें अजान भी देते हैं। सिर्फ आके इस पॉइंट के ऊपर जो है ये इख्तलाफ करते हैं। तो इसलिए इनको हमारे उलमा नॉन मुस्लिम तस्लीम नहीं करते, यानी नॉन मुस्लिम नहीं कहते, यानी इनको मुसलमान समझते हैं। ये राना सनाउल्लाह का अपना अकीदा है, अपनी सोच है, ये आपके सामने मैंने रखा है। ये शख्स दूसरों पर फतवे लगवा रहा है, ये शख्स दूसरों पर FIR करवा रहा है। प्लीज, मेरी इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि इस शख्स के खिलाफ कोई मजहबी नफरत हो, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, किसी को कोई कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को इस किस्म का कोई नारा भी नहीं मारना चाहिए। मैं सिर्फ आपको हकायक बता रहा हूं कि ये इनकी असलियत है कि पाकिस्तान का आइन जो बात कहता है ये उसकी भी मुखालिफ बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का आइन उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर चुका है, अकलियत डिक्लेयर कर चुका है, उसके बावजूद ये इस तरह की बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको अब बताता हूं नाजरीन के, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि जान से मार दिया जाएगा या जेल में डाल के मॉब से मरवा दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान की जान को शदीद खतरा है। ये बात मैं आपको सुबह बता चुका हूं। अभी मैं देख रहा था कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी वीडियो की है उसके बाद, और अभी इमरान रियाज खान ने भी उसके बाद वीडियो की है। अब मैं आपको अगली चीज दिखाता हूं, ये जरा चेक करें। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मैसेज लीक हुआ है। इसमें वो कहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है ये मरियम औरंगजेब हेड कर रही हैं। मरियम औरंगजेब डायरेक्ट मरियम नवाज के अंडर हैं, उनके थंब के नीचे हैं। तो मरियम नवाज बुनियादी तौर पे ये कैंपेन चला रही हैं। वो कहती हैं कि सारी एजेंसीज को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि एड प्रिंट किए जाएं जो सऊदी अरब में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, और डेडलाइन है आज ही 7 बजे तक ये आपने ऐड बनाने हैं। प्रिंट एड ऑन रीसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, नीचे देखें रोजा रसूल पे जो हुआ था उसमें कुरानी आयात भी लिखें, और नामूस के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से, कंडक्ट पे जो बात करती है सेक्रेड प्लेस के हवाले से उस पर लिखें। बस पॉलिटिकल टच ना दें, यानी हमारा नाम ना आए, समझ रहे हैं। और ये आज ही करना है, डेडलाइन दी है 7 बजे की। अब तो ज़्यादा टाइम गुजर गया है, ये आज ही के करने के लिए कहा गया था। अब ये क्या करने लगे हैं, ये जगह जगह पे बैनर्स, बिलबोर्ड्स लगा के ये इमरान खान के खिलाफ मजहबी नफरत का पूरा प्रचार करेंगे। ये उसके बाद एड केबल पर चलवाएंगे, ये इश्तेहारात अखबारात में देंगे, ये टीवी पे हो सकता है, मुझे नहीं पता चैनल की क्या पॉलिसी है, ये उस पर भी चलवाएंगे, ताकि मैं जो आपको सुबह प्लान बता चुका हूं कि कोई गार्ड या इमरान खान बाहर जा रहे हो तो कोई बंदा हमला कर दे और जान से मार दे इमरान खान को। ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो, अवाम खुद रिएक्शन दे हमारे झूठे प्रोपेगेंडे में आके, ताकि हमारे ऊपर इल्जाम ना आए और बाद में लोग हमारे गिरबान ना पकड़ें। ये सारी साजिश हो रही है और मैं आपको वक्त से पहले आगाह कर रहा हूं। अब मैं यहां आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। ये तो मैंने आपको सुबह भी बता दिया था और ये अब लीक भी हो गई है इंफॉर्मेशन। नाजरीन, सबसे बढ़ के इस टाइम जिम्मेदारी है न्यूट्रल की, और मैं इसलिए न्यूट्रल का नाम ले रहा हूं बार बार। लोग कहते हैं जी आप ना नाम लें। नून लीग जिस कंप्रोमाइज हुकूमत में बैठी हुई और जिस तरह कंप्रोमाइज होके आई है और इनकी कहानी होके आई है,
ان کے اشاروں کے بغیر یہ سانس بھی نہیں لے سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں شہباز شریف ٹوائلٹ بھی نیوٹرل سے فون کر کے پوچھ کے جاتا ہوگا. یہ اتنا کمپرومائزڈ شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے. رانا ثناء اللہ پہ فرد جرم نہیں لگی لیکن منشیات کا کیس موجود ہے, ختم نہیں ہوا. منشیات کا کیس ہے اور یہ ختم ہوگا بھی نہیں جلدی جلدی. اس کو بھی کانا کیا ہوا ہے. جیسے یہ تھوڑی سی آئیں بائیں شائیں کرے گا نا, اسکرپٹ سے ہٹے گا, اس کو بھی فوراً اس پہ فرد جرم عائد کروا دی جائے گی. اور منشیات کے کیس میں اتنی زیادہ سزا کیا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ان سب کو اچھے سے کانا کر کے لائے ہیں یہ نیوٹرل اس بار. کیوں لائے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں. رجیم چینج آپریشن جہاں بھی جب بھی ہوا ہے, میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ وہاں جس بندے کے خلاف ہوتا ہے یا اس کو جان سے مارا جاتا ہے یا جیل میں ڈالا جاتا ہے. لیکن اگر یہ ناکام ہو جائے, یعنی رجیم چینج تو چلے ہو گئی, یہاں پہ پارشلی کامیاب ہو گیا ہے, 80% کامیاب ہو گیا ہے, لیکن اگر عوام کا ری ایکشن آئے تو پھر پلان بی کیا ہوتا ہے؟ پلان بی ہوتا ہے انارکی, خون خرابہ, تاکہ ملک میں کیاس ہو جائے. ایک تو کنٹرولڈ کیاس ہے نا, کہ شہباز شریف کو بٹھا دو, بلاول کو فورن منسٹر بنا دو تاکہ امریکہ کی غلامی کرے اور پاکستان امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرے. ایک تو یہ ہو گیا, ہمارے ادارے امریکہ کے سب سروینٹ ہو جائیں, یعنی غلام بنا دیے جائیں. آپ کو واضح کر دوں کہ اپنی فوج سے یہ قوم پیار کرتی ہے. یہ 4-5 ایسے اشخاص ہیں جن کی یہ ابن الوقتی اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے ساری گیم کی اور پاکستان کا سودا کیا ہے, بیچا ہے. سب کے نام بتائے جائیں گے انشاءاللہ, فکر نہ کریں. فی الحال نیوٹرل کہتا ہوں تو سمجھ جایا کریں. امریکہ کی غلامی کنٹرول طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ کیاس نہ ہو, پاکستان کو اتنا ملتا رہے کہ پاکستان کا گزارا چلتا رہے اور خطے میں امریکہ کے مفادات کا تحفظ. فار ایگزامپل سی پیک بند کر دیا جائے یا بالکل سلو کر دیا جائے, چائنا سے زیادہ ہی نہ قربت ہو بلکہ تھوڑی سی دوری اختیار کر لی جائے, گوادر کے معاملات میں اتنی تیزی نہ لائی جائے, چین کے جو یہاں پہ نیوی بیس دینے کی بات ہو رہی تھی کم از کم وہ تو بالکل نہ ہو, اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کی جا رہی ہیں. ابھی کسی نے مجھے بتایا, میں یہ کنفرم نہیں کر سکا کہ تھرڈ پارٹی سورس سے, یہ جو ریکارڈنگ کا معاملہ ہے اس میں بھی ہمارے جو نیوٹرل ہیں یہ اپنا حصہ یا وصول کر چکے ہیں یا اپنے حصے پہ قبضہ جما رہے ہیں. اس پہ میں تفصیل جب ملے گی تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اتنی بڑی جو یہ معاملات ہیں, ارب بہار اب سینکڑوں ارب ڈالر کے اس میں کیا معاملات ہیں, لیکن ابھی تفصیل نہیں ہے تو میں کھل کے بات نہیں کر سکتا. مجھے بس انسائڈر کسی نے تھوڑی سی بس ہنٹ دی تھی کہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو پاکستان کو امریکہ کی یا تو کالونی بنانا ہے کنٹرولڈ کیاس سے, یا پھر اگر نہیں بنتا ہے, ایسے عمران خان نہیں بننے دے رہا, لوگ باہر نکل آئے ہیں, پھر دوسرا پلان دیا جاتا ہے اور نیوٹرل ظاہر اس میں شامل ہوں گے, آن بورڈ ہوں گے اگر وہ نئی الیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں ملک کو. اب یہ ان کا امتحان ہے. ہم اب تک اپنی رائے ریزرو رکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اس میں شامل ہیں, اگلی سازش میں بھی, یعنی پچھلی میں تو سب شامل ہیں, حکومت گرائی, رجیم چینج ہوا, یہ سب شامل ہے. میں آپ کو بلکہ ایک چیز دکھاتا ہوں, یہ پوری کہانی آپ کو بیان کر دے گا. اوپر امریکہ ہے, اسرائیل ہے اور برطانیہ ہے. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سب سے سٹرونگ 3 ملک ہیں جو دنیا میں رجیم چینجز کرواتے ہیں. یہ ٹاسک دیتے ہیں سی آئی اے کو. سی آئی اے آگے سے اس کو ایفیکٹولی امپلیمنٹ کرواتا ہے اپنی گورنمنٹ سے. وہ کیسے کرواتا ہے؟ بائیڈن اپنی نیشنل سیکیورٹی کی اس کی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ڈونلڈ ڈو کو یہ کہتا ہے کہ یہ پیغام دو, اور وہ آگے پیغام دیتا ہے اور یہ سارا کچھ ہونا شروع ہوتا ہے. نیچے پھر کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں ہے نیوٹرلز, آپ کو نظر آ رہے ہیں گرین میں, اور یہ سب موروں کو ہلاتے ہیں. اس میں میڈیا کو ہلاتے ہیں, الیکشن کمیشن کو ہلاتے ہیں, جوڈیشری کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر شہباز, نواز, آصف, فضلو, علی وزیر, ترین, علیم, یہ سارے سیم پیج پہ آ جاتے ہیں. نیب ہے یہ سیم پیج پہ, یہاں تک کہ مساجد اور مدارس کا بھی استعمال نیوٹرلز کرتے ہیں. اور جو آپ کو اب ہو رہا ہے مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے, یہ آپ سیو کر کے رکھ لیں. یہ پورا رجیم چینج کا نقشہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس طریقے سے رجیم چینج ہوئی ہے. امریکہ, اسرائیل مین پلیئر ہیں اس رجیم چینج میں. انڈیا کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکویسٹ اسی نے کی ہوگی کیونکہ عمران خان سے ان کو بہت تکلیف ہے, لیکن بنیادی پلیئر امریکہ اور اسرائیل ہیں. ان کو کیا تکلیف ہے عمران خان سے؟ عمران خان کہتا ہے کہ میں وہ فیصلے کروں گا جو پاکستانیوں کے مفادات میں ہوں گے, میں وہ فیصلے نہیں کروں گا جس سے میری قوم کے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, میری قوم کو شہادتیں دینا پڑتی ہیں. میں وہ فیصلے نہیں کروں گا. کوئی مائی کا لال اس ملک میں ڈرون حملہ نہیں کرے گا, کوئی مائی کا لال ہمیں نہیں کہے گا کہ ڈو مور یہاں جا کے حملہ کرو. وہ کمپرومائز نہیں کر رہا تھا, اس سے تکلیف ہے. تو اس لیے سارے جا کے لیٹ گئے ہیں. فیصلہ آباد میں جہاں پہ پہلی ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہاں پہ لوگوں نے کچھ احتجاج بھی کیا ہے, پر مزید تھانوں میں بھی ہو رہی ہیں ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں. ایک جھوٹا کیس بنایا جا رہا ہے, پبلک کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے غداری کی چھاپ ہٹے اور تحریک انصاف دفاعی پوزیشن میں چلی جائے, لیکن ہم جانے نہیں دیں گے. میں پھر دہراؤں گا, انہوں نے امریکی سازش کر کے
ملک سے غداری کی ہے جس میں نیوٹرلز برابر کے شریک ہیں، اور اگر اب بھی وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں تو معافی تلافی ہو سکتی ہے، عوام ان کو اب بھی معاف کر دے گی، لیکن الیکشن کی طرف اگلے 1 مہینے کے اندر آپ چلے جائیں، اعلان ہو جائے، الیکشن کمشنر تبدیل ہو جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن جب لوگوں کو نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے لوگ معاف کر دیں۔ یہ زخم اتنے گہرے ہیں کہ آپ نے ایک پوری نسل جو آج 14-15 سال سے لے کر 35-40 سال تک ہے نا، یہ پوری نسل اپنے خلاف کر لیا۔ آئی ہوپ اٹ واز ورتھ اٹ۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہ جس آگ سے کھیل رہے ہیں عمران خان کو ہلکی سی آنچ بھی آئی نا، اس ملک میں وہ طوفان آئے گا، کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو پرامن احتجاج وہاں کرنا چاہیے جو ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے مسلط کیا ہے، احتجاج وہاں ہونا چاہیے۔ یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، چور ڈاکو ہیں، آپ کیا اسلام آباد میں مارچ کدھر لے کر آئیں گے؟ کیا پارلیمنٹ کے ساتھ؟ پارلیمنٹ کٹ پتلی ہے، پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ ہے، وہ تو عدالتوں نے چپیڑیں لگا لگا کے پارلیمنٹ کو ختم کر دیا ہے۔ عدالتیں آرڈر دے رہی ہیں پارلیمنٹ کب لگانی ہے اور وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ پارلیمنٹ بے وقت ہو چکی ہے۔ احتجاج وہاں کریں، 2 جگہ ہیں، ایک جنہوں نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا، ایک جنہوں نے پیچھے سے بیٹھ کے کروایا۔ یہ 2 جگہ ہیں، یہاں پہ عوام کو احتجاج کرنا پڑے گا، پرامن احتجاج کرنا پڑے گا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تیار ہو جائیں، پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔